بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفود، مبلغین اور دیگر اعمال۔ قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برپا تھی، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے سے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بند گیا، جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے اور تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک، نیز جنوب میں اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، اور لوگوں اور شہروں کا نظام جن قضاء و اعمال کا محتاج ہوتا ہے انہیں فراہم کیا۔ عام الوفود۔ جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عام اہل سیر کے مطابق ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ بعض اہل علم نے ان وفود کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی، خواہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو، تو ان کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچ گئی۔ ان وفود کی آمد فتح مکہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں آئے تھے اور بعض ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے، لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پے در پے شکل میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 10 ہجری بلکہ اس کے بھی بعد تک جاری رہا، اسی لیے 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار، رؤسا اور اہل حل و عقد پر مشتمل ہوتے تھے، اور بسا اوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ آتا تھا۔ پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا تھا، جیسا کہ وفد حوازن اور وفد تمیم کے ذکر میں گزرا، تو کوئی فقط اپنے لیے یا اپنے اور اپنی قوم دونوں کے لیے امان کا طالب بن کر آیا، کوئی فخر و مباحات یا مناظرے اور مجادلے کے لیے آیا، کوئی یہ گزارش کرنے آیا کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پر حملہ نہ ہو، کسی نے آ کر اطاعت اور جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا، کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اس کی توقع کا اظہار کیا، کوئی مسلمان فرما بردار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا، اور کسی نے اسلامی تعلیمات و احکام جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق والا بنا کر پیدا فرمایا تھا، اس کے مطابق آپ ان وفود کا استقبال فرماتے، انہیں خوشکن تحائف سے نوازتے، اسلام کی ترغیب دیتے تھے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کو سکھائے۔ در حقیقت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے بدوؤں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے، چنانچہ ان کے نتائج، اغراض و مقاصد کے تنوع اور اسباب و وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ نکلتے تھے کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا، پھر جلد یا تھوڑے ہی دنوں بعد ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے صرف چند وفود مستثنیٰ ہیں، مثلاً بنو حنیفہ اور مسیلمہ کذاب کا وفد۔ اب ذیل میں چند اہم وفود کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد۔ یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے اور مدینے سے باہر پہل انہی نے اسلام قبول کیا تھا، چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا، جو بحرین کے حواثی نامی گاؤں میں تھی۔ بنو عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ آیا،
ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال۔ پہلی بار آنے والے افراد کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنی سواریوں سے کود پڑے، لپک کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص منذر بن عائز بن حارث الاشج تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے، پھر اطمینان سے چل کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ فِیکَ لَخَصْلَتَیْنِ یُحِبُّہُمُ اللَّہ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ۔ تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، دور اندیشی اور بردباری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینے پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا، تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں اور اپنا توشہ ختم کیا، اے اللہ عبد القیس کو بخش دے۔ پھر جب وفد آ گیا تو آپ نے فرمایا، مرحبا بکم غیر خزایا ولا ندامہ، خوش آمدید ہو، نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے آپ سے ایسی فیصلہ کن باتیں پوچھیں جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کریں جنہیں پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا جو یہ ہیں: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، واقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا۔ ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا حکم نہیں دیا، البتہ فرمایا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کریں۔ انہیں نشہ آور مشروبات کی ممانعت بھی فرمائی جو وہ بکثرت پیتے تھے، اور ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ دوسری بار وفد عبد القیس کی آمد۔ ان کے 40 آدمی آئے جن میں جارود بن علا عبدی بھی تھے، یہ نصرانی تھے، یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا۔ سعد بن بکر کے رئیس دمام بن ثعلبہ کی آمد۔ یہ بادیہ جنگل کے رہنے والے تھے، اکھڑ مزاج تھے، 2 چوٹیاں رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں اپنی اونٹنی باندھی، پھر کہا، تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، اے محمد، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں خفا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل ما بدا لکا، جو چاہو سو پوچھو۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا، اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ انہوں نے کہا، اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے اور اس میں جو کچھ بنایا کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ انہوں نے کہا، تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال پر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن صدق لیدخلن الجنہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا ضمام بن ثعلبہ سے بہتر نہ تھا۔ عذرا اور بلہ کا وفد۔ سفر 9 ہجری میں بنو عذرا کے 12 آدمی آئے، قصہ سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کو مکے سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی وہ یاد دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا، ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی اور کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھنے اور استھانوں کے ذبیحوں سے منع کیا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے، چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں بلہ کا وفد آیا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ بنو اسد بن خزیمہ کا وفد۔ 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلاً فال گیری کے لیے چڑیا بھگانا، کہانت کرنا اور کنکری مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع کیا۔ انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے، اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں۔ اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گیا۔ اسے تحائف سے بھی نوازا گیا۔ تجبیب کا وفد۔ تجبیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل سے خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہدی بید اللہ
فمن اراد به خیرا شرح صدرہ للایمان۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے، پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کیا کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے بتایا، ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے، وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلوہ، اسے بھی بھیجو۔ وہ آیا تو عرض پرداز ہوا کہ اے اللہ کے رسول، میں اسی جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری ضرورت بھی پوری کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وما حاجتک، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے دینے کا حکم دیا، چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا۔ زمانہ ارتداد میں نہ صرف اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ و نصیحت کی، چنانچہ وہ بھی اسلام پر جمی رہی۔ بنی فزارہ کا وفد۔ یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا۔ 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی اور عرض کی، اللہ سے دعا کر دیں کہ ہم پر بارش برسائے، اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں کہ آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ویلک ھذا انا اشفع الی ربی فمن ذا الذی یشفع ربنا الیہ لا الہ الا هو العلی العظیم وسع کرسیہ السماوات والارض فہی تعیت من عظمتہ وجلالہ کما یعت الرخل الحدیث۔ سبحان اللہ، تم پر افسوس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اعلیٰ و عظیم ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتی ہے جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔ نجران کا وفد۔ نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا، پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا، رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کرے جو اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ انہوں نے 60 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور انہیں گھسیٹ رہے تھے، ریشمی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہ کی۔ انہیں بعض کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انگوٹھیاں اتار دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمنعکم عن الاسلام ثلاث عبادتکم الصلیب واکلکم لحم الخنزیر وزعمکم ان للہ ولدا۔ تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں: صلیب کی عبادت، سور کھانے کی عادت
اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس کے بارے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ انہوں نے مہلت مانگی، باہم مشورہ کیا اور کہا اگر یہ واقعی نبی ہے تو ہم نے اس سے ملاعنت کی تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخون بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ چنانچہ وہ حسب ذیل جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ 1000 جوڑے لباس سفر میں اور 1000 جوڑے رجب میں، اور ہر جوڑے کے ساتھ 1 اوقیہ یعنی 40 درہم چاندی، اور آپ نے ان کے لیے ذمہ امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور یہیں سے ان کا لقب امین الامت پڑ گیا۔ نجران واپسی کے دور میں وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے، پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔